طالبان علوم محترم سامعین اکرام، پردہ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ بکارِ خیر شاعرانہ مغثنی یا رسول اللہ، پریشانہ پریشانہ مغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیب چارہ ساسی کن، مریض درد عصیانہ مغثنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامہ منتا سلطانی، دیگر چیزیں نمیدانہ مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بارہویں کی چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ہر ایک ایک ستارہ نور کا۔ اور دوسرے کلام میں سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ ہم عاشقان مصطفیٰ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی مناتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اس کے محبوب دونوں عالم کے مالک و مختار، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی ہم خوشی مناتے ہیں۔ ہم اس پر بھی اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے محبوب کا نام لیوا بنایا۔ حضرات محترم، بہت سے ایسے افراد ہیں جو نبی کی میلاد نہیں مناتے، میلاد منانے کو شرک و بدعت بتاتے ہیں۔ ایک کلام جو میں نے خود لکھا ہے، اس کلام میں دلائل فوائد میلاد مصطفیٰ کے، اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ایک عاشق کی کیا تمنا ہے، میلاد کے حوالے سے ایک عاشق رسول کا کیا کہنا ہے، سب کچھ اس کلام میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اس کے اشعار کو آپ بطور دلیل بھی کہیں پیش کر سکتے ہیں۔ سدا میلاد کی خوشیاں مناتے ہی رہیں گے ہم، ایک عاشق رسول کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے کے دل کی آواز یہی ہے کہ سدا میلاد کی خوشیاں مناتے ہی رہیں گے ہم، نبی کے ذکر کی محفل سجاتے ہی رہیں گے ہم۔ وہ جن کی ذات ہے مخلوق کی تخلیق کا داعی،
کائنات ہمارے رسول کے قدموں کے صدقے میں بنی، سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ جن کی ذات ہے مخلوق کی تخلیق کا باعث، انہی کے ذکر سے دل جگمگاتے ہی رہیں گے ہم، انہی کے ذکر سے دل جگمگاتے ہی رہیں گے ہم۔ اور سجا کر محفل میلاد کی سارے زمانے کو، جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے، وہ محفل میلاد سے چڑھتے ہیں۔ ہم عاشقان مصطفیٰ ان سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں، سجا کر محفل میلاد کی سارے زمانے کو، سجا کر محفل میلاد کی سارے زمانے کو مقام مصطفیٰ کیا ہے بتاتے ہی رہیں گے، مقام مصطفیٰ کیا ہے بتاتے ہی رہیں گے ہم۔ یہ ہم عاشقوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سرکار کی عظمت بیان کرتے رہیں گے۔ ولادت پر علم جبریل نے گاڑا ہے کعبے پر، ہم جھنڈا لگاتے ہیں گھروں پر تو اعتراض ہوتا ہے۔ سنو، ولادت پر علم جبریل نے گاڑا ہے کعبے پر، ولادت پر علم جبریل نے گاڑا ہے کعبے پر، گھروں پر اس لیے جھنڈے لگاتے ہی رہیں گے، گھروں پر اس لیے جھنڈے لگاتے ہی رہیں گے ہم۔ کوئی گر رٹتا ہے رٹ جائے غم نہیں ہم کو، کوئی کہے کہ بھئی آپ میلاد مناتے ہیں اور میلاد شرک ہے، آپ میلاد منائیں گے تو ہم آپ کے یہاں نہیں آئیں گے، آپ کے ساتھ چائے نہیں پیئیں گے، تو ہم عاشقوں کا ایسے لوگوں کو جواب کیا ہے، کیا جواب دینا ہے؟ سنیں، کوئی اگر روٹتا ہے روٹ جائے غم نہیں ہم کو، کوئی اگر روٹتا ہے روٹ جائے غم نہیں ہم کو، نبی سے عشق کا رشتہ نبھاتے ہیں، ان سے محبت کا رشتہ نہیں نبھانا، محبت کا رشتہ تو اپنے آقا سے نبھانا ہے، نبی سے عشق کا رشتہ نبھاتے ہی رہیں گے ہم۔ ولادت کی خوشی سے جلنے والوں تم چلو ہر دم، ولادت کی خوشی سے جلنے والوں تم چلو ہر دم، تمہیں ذکر ولادت سے جلاتے ہی رہیں گے، تمہیں ذکر ولادت سے جلاتے ہی رہیں گے ہم۔ اور جسے جس سے محبت ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ سرکار کے میلاد سے چڑھتے ہیں جو لوگ، ان سے کہنا ہے کہ بھئی آپ ہمارے آقا کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کی نعت نہیں پڑھتے، ان پر درود نہیں پڑھتے۔ سنیں، اگر آپ نہیں پڑھتے تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ سرکار سے محبت نہیں کرتے۔ جسے جس سے محبت ہے اسی کا ذکر کرتا ہے، جسے جس سے محبت ہے اسی کا ذکر کرتا ہے، محبت سے نبی کے گیت گاتے ہی رہیں گے، محبت سے نبی کے گیت گاتے ہی رہیں گے ہم۔ اور سنا ہے عاشقوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں، سنا ہے عاشقوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں۔ آپ حضرات بھی ولادت کے موقع پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں نا، ہم بھی سجاتے ہیں، آپ تمام عاشقان مصطفیٰ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ کیوں سجاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سرکار آئے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ محبت سے جو سرکار کو یاد کرتا ہے، سرکار کے لیے اپنے گھر سجاتا ہے، سرکار اس کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے عاشقوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں، سنا ہے عاشقوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں، اسی امید پر گھر کو سجاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اسی امید پر گھر کو، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ہم سے پوچھا
جاتا ہے کہ نبی کی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سنو، میلاد سب کچھ ہے جب ان کے وسیلے سے ہمیں میلاد سب کچھ ہے جب ان کے وسیلے سے ہمیں پھر تو نبی کے نام پر سب کچھ لٹاتے ہی رہیں گے، نبی کے نام پر سب کچھ لٹاتے ہی رہیں گے ہم۔ منایا مصطفیٰ نے ساؤں سے اپنی ولادت کو، صیام نفل سے خوشیاں مناتے ہی رہیں گے ہم۔ مقتہ سماعت فرمائیں، فقط تم ہی نہیں احمد، فقط تم ہی نہیں احمد، سبھی عشاق کہتے ہیں، فقط تم ہی نہیں احمد، سبھی عشاق کہتے ہیں، نبی کی نعت کو سنتے سناتے ہی رہیں گے، نبی کی نعت کو سنتے سناتے ہی رہیں گے۔ ہم درود پاک پڑھ لیں۔ اس موضوع پر خطابات آپ نے متعدد دفعہ سماعت فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ضروری باتیں اور کوشش رہیں گے کہ کچھ اس میں نئی باتیں ایڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں سے ایک سوال ہوتا ہے، کیونکہ میں خود ایک دارالفتہ چلاتا ہوں، ہم سے ایک سوال ہوا چند دن قبل ابھی کہ 12 ربیع الاول کو سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور 12 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت تھی، تو پھر جب 12 ربیع الاول کو سرکار کی وفات ہوئی تو خوشی کیوں مناتے ہو، غم کیوں نہیں مناتے؟ سرکار کی وفات اور ولادت جو دونوں جب 12 ربیع الاول کو ہے تو خوشی منانا چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن سے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر بہکایا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ واقعی 12 ربیع الاول کو تو سرکار کی وفات ہے، اور جب 12 ربیع الاول کو سرکار کی وفات ہے تو خوشی کیسی ہے، ہم منانا چاہیے؟ اے پیارے مسلمانوں، خوشی منانا چاہیے، غم نہیں منانا چاہیے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں، 12 ربیع الاول کی تاریخ قول مشہور کے اعتبار سے تاریخ وفات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اور دیگر اکابر محدثین و محققین کا یہ قول ہے کہ سرکار کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، بلکہ سرکار کی وفات 13 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس تحقیق کا مدار جن دلائل پر ہیں وہ یہ ہیں، آخری حج جو میرے سرکار نے ادا فرمایا حجۃ الوداع، وہ جمعہ کا دن تھا، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ جس دن میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ دن پیر کا دن تھا، دوشنبہ کا دن تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع جمعہ کے دن اور سرکار کی وفات پیر کے دن ہوئی ماہ ربیع الاول میں، تو پھر ربیع الاول سے قبل ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، یہ تینوں مہینے اگر 29 کے مانے جائیں تو بھی 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں پڑتا ہے، اگر 30 کے مانے جائیں تو بھی 12 ربیع الاول
کو پیر کا دل نہیں پڑتا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، سرکار کا وفات پیر کے دن ہوا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ پیر کے دن 12 تاریخ تھی ربیع الاول کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، آپ حساب کر کے دیکھ لیجئے، آپ علم تقدیر کو جاننے والے ہیں، اس کے اعتبار سے آپ حساب کر کے دیکھ لیں، نہیں جانتے ہیں، اس علم کے جانکاروں کی جانب رجوع کریں، ان سے پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی اور تحقیق کر کے ثابت کیا کہ سرکار دو جہاں کی وفات پیر کے دن بھی ہے، اور پیر کا دن ماہ ربیع الاول میں جب سرکار کا وفات ہو رہی تھی، سرکار کی وفات کے وقت پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 11 ربیع الاول کو تھا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، پھر روایت میں آئے، احادیث روایت آئی تو کیوں کہا کہ اللہ کے رسول کی وفات جس تاریخ میں ہوئی وہ تاریخ 12 تاریخ تھی ربیع الاول کی، اور پھر پیر کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے مدینہ میں وہ استجاب نظر نہیں آیا تھا، اس لیے اہل مدینہ کے نزدیک پیر کے دن 12 تاریخ تھی، لیکن مکہ والوں نے 29 کا چاند دیکھ لیا تھا۔ مدینہ مکہ والوں کے نزدیک 12 تاریخ نہیں بلکہ 11 تاریخ تھی، اس لیے سرکار کی وفات تاریخ 12 نہیں ہے بلکہ 11۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی صدام حسین صاحب قبلہ فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تحقیق ہے مجدد اعظم کہ 12 ربیع الاول سرکار کی وفات کی تاریخ نہیں ہے، سرکار کا وفات 13 ربیع الاول کو ہوا۔ لیکن اگر کوئی وزیر ہو کہ قول مشہور، جمہور علماء کا قول یہی ہے، احادیث میں 12 ربیع الاول ہی کا ذکر ہے، ہم اسی کو مانیں گے۔ تو جناب یہ بھی جان لیجیے، اسلام نے اللہ کی نعمتوں کے حصول پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، مگر جب اللہ اپنی نعمت واپس لے لے تو غم منانے کا حکم نہیں دیا اسلام نے، سوائے یہ کہ اگر بیوی ہو، شوہر کا انتقال ہو، شریعت کہتی ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے، 4 مہینہ 10 دن تک غم منائے بیوی اپنے شوہر کے انتقال پر، بیوی اپنے شوہر کے وفات پر 4 مہینہ 10 دن تک غم منائے گی، اور عام لوگ عیس و اقربا کے انتقال پر صرف 3 دن تک ہی غم منا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کسی کو غم منانے کا حکم ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جب حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو آپ کی پیاری بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے دن آپ نے سر گرم کرایا، اس سر گرم کو اپنے ہاتھوں میں لگایا، اپنے چہرے پر ملا، اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں اس سر گرم کی مجھے ضرورت نہیں تھی، اگر میں نے سرکار کی حدیث نہ سنی ہوتی کہ میرے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحض علی میت فوق طعام، اللہ کے حبیب کا یہ فرمان نہ سنا ہوگا، کسی بھی مومن عورت پر جائز نہیں ہے کہ وہ میت کے انتقال کے بعد میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج فإنها علیہ فإنها علیہ تحض فوق طعام بعد 10 عشرہ، سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کے اسی فرمان کی وجہ سے آج 3 دن گزر جانے کے بعد اپنے باپ کے انتقال پر کوئی یہ نہ سمجھے نبی کی زوجہ باپ کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منا رہی ہے، اس لیے میں نے یہ قدر بنا لیا تاکہ لوگ جان لیں اسلام نے کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ جب اسلام کہہ رہا ہے اللہ اگر اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لے تو غم نہیں منانا،
3 دن تک ہی غم منا سکتے ہیں، بیوی شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن تک غم منا سکتی ہے، اس سے زیادہ غم نہیں منا سکتی۔ صحابہ کرام نے آقا کریم کے وفات کا غم منایا، مگر صرف 3 دن تک ہی، اس سے زیادہ صحابہ کرام نے سرکار کی وفات کا غم نہیں منایا۔ ہونا مجھے بتائیں، صحابہ جب غم منا رہے تھے تو پھر صحابہ نے خوشی کی تقریبیں کیوں کی، خوشی کی محفلیں کیوں قائم کی؟ تو اسلام نے نعمتوں کے حصول پر خوشی منانے کا حکم تو دیا ہے، لیکن نعمتوں کو جب اللہ واپس لے لے تو غم منانے کا حکم 3 دن یا عورت کو 4 مہینہ 10 دن تک غم منانے کا حکم ہے، اس سے زیادہ غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ اسی لیے اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ 12 ربیع الاول سرکار کی وفات کی تاریخ ہے، تو بھی سرکار کے ولادت کی تاریخ ہونے کی وجہ سے 12 ربیع الاول کو خوشی منائیں گے، ہم سرکار کی وفات کا غم نہیں منائیں گے، اس لیے کہ اسلام نے ہمیں خوشی منانے کا حکم کر دیا، غم منانے کا حکم نہیں دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مسئلہ ہے تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ دوشنبہ کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی تھی، میں اسی خوشی میں دوشنبہ کے دن روزہ رکھا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھ کر کے اپنا دن منا رہے ہیں، اپنے ولادت کی تاریخ۔ تو جب میرے آقا خود منا رہے ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ منائیں تو اس کو بدعت کیسے؟ البتہ ہم سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ مروجہ طریقہ میلاد منانے کا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحابہ اس طرح سے محفلیں سجا کر، لائٹیں لگا کر، علماء کرام کو بلا کر، کرسیاں لگا کر اور اسٹیج بنا کر سرکار کی میلاد نہیں مناتے تھے، تو پھر آپ لوگ اس طرح کیوں مناتے ہو؟ تو پیارے، اگر صحابہ نے، سرکار نے میلاد کے اس مروجہ طریقے پر میلاد نہیں منایا ہے تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ ورنہ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قلت لعمر کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کی خلافت میں آپ سے جا کر کے کہا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اس لیے کہ قرآن جمع نہ کیا گیا، وہ حافظ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے وہ شہید ہو جائیں گے، خدشہ ہے کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، قرآن کی کوئی آیت ضائع نہ ہو جائے، اس لیے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ سرکار کے زمانے میں قرآن اکٹھا نہیں کیا گیا، کتابی شکل میں جمع نہیں کیا گیا۔ عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق ان سے کہہ رہے ہیں کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، وہ کام جسے میرے آقا نے نہیں کیا ہے، اے عمر وہ کام تم کیسے کرو گے؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں ہوا واللہ خیر، وہ خدا کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے، اس لیے اگرچہ میرے آقا نے بھی کیا ہے میں ضرور کروں گا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کے بعد حضرت ابو بکر سے کہتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کا دل اللہ نے مشاہدہ فرما دیا، ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ اس
ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے YouTube پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔